آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بلال نے علاقہ چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے. شام کے علاقے میں جا کر وہیں رہ رہے تھے. کئی دن گزر گئے، کہتے ہیں کہ سال یا 2 سال گزر گئے، عرب میں نہیں آئے، مدینہ منورہ میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام دنیا سے روپوش ہو گئے، اگر بلال یہاں رہے گا تو بلال کو نبی کی کثرت سے یاد آتی رہے گی اور بلال برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کی طرف چل بسے تھے. کہتے ہیں کہ 1 یا 2 سال کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے خواب میں آئے اور کہا، بلال تجھے میری یاد نہیں آتی ہے؟ بلال تجھے میری یاد نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کا پہر گزرا تھا، بلال تڑپ گئے جب یہ سنا کہ بلال یاد نہیں آتی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اپنے اہلیہ محترمہ سے کہ میرے اونٹ کو تیار کرو. تو کہا کہ اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرا محبوب بلا رہا ہے، میرا آقا بلا رہا ہے، میرا نامدار بلا رہا ہے، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو کہا کہ صبح چلے جانا. تو کہا کہ میرا محبوب بلائے تو اس کے لیے صبح تک راہ نہ دیکھی جاتی ہے، بلال تو عاشق ہے، میں تو اسی طرح چل دیتا ہوں. تو کہا بس سوار اونٹ کو تیار کیا اور اونٹ پر سوار ہو گئے. بلال وہاں پہنچے، رات کا پہر تھا. بلال پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد راتوں رات روتے رہیں. نبی علیہ السلام کے مرکز کے اوپر پہنچ کر زاروں قطار روتے اور گرگراتے رہیں. صبح ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں. جیسے یہ سنا کہ بلال آئے ہیں تو لوگوں نے آ کر کہا کہ بلال اذان دے دیجئے. نبی کے زمانے میں ہم نے اذان آپ کی زبان سے سنا تھا، ہم آپ کی زبان سے اذان سننا چاہتے ہیں، بلال اذان دیجئے. کسی نے کہا بلال اذان دیجئے. یہاں سے ایک شخص کہہ رہا بلال اذان دیجئے، یہاں دوسرے صحابی کہہ رہے بلال اذان دیجئے. بلال نے کہا میرا نبی موجود نہیں ہے، اذان کیسے دے سکتا ہوں، میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا. دوسرے نے کہا بلال اذان دیجئے. تو کہا کہ بلال برداشت نہیں کر پائے گا. تیسرے نے کہا اذان دے دیجئے. تو کہا بلال برداشت نہیں کر پائے گا. ہر شخص کہتے جا رہے تھے کہ بلال اذان دیجئے. یہاں تک کہ ایک شخص نے حسن کو کہا کہ بلال اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے نواسے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بلال تیار ہو جائے. حسین آگے بڑھتے ہیں. حسین نے آگے بڑھ کر کہا بلال نواسے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اذان دے دیجئے. جب یہ سنا بلال نے تو نہ نہیں کہہ پائے، انکار نہیں کر پائے. تو کہا کہ نواسے نے کہا ہے، میرے نبی کے نواسے نے کہا ہے، بلال اذان دینے کے لیے تیار ہے. بلال کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے اور اذان دینے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بلال کی اذان کی آواز گونجی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تڑپ گئے اور مچل گئے، برداشت نہیں کر پائے، تڑپ رہے تھے کیونکہ بلال کی اذان گونج رہی تھی. کہاں گونج رہی تھی؟ مدینہ منورہ میں گونج رہی تھی اور نبی کی یاد آ گئی اور خوب روتے رہے. کہتے ہیں بلال یہاں پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال کی اذان کی آواز جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچی، کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی بلال نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک ماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا. اس چھوٹے بچے نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ماں سے یوں بلک گیا اور کیا کہا معلوم ہے؟ ماں سے بلک کر کہا امی بلال تو آ گئے، بتلاؤ محمد عربی کب آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بلال آ گئے ہیں، محمد عربی کب آئیں گے؟ کیا ماحول ہوگا. کہتے ہیں بلال نے اذان ختم کی، جیسے ہی لا الہ الا اللہ بلال نے کہا، کہتے ہیں حضرت بلال نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ ختم کہا، ان کا مجاز تھا، حضرت بلال کا مجاز تھا کہ جیسے ہی اذان ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ چہرہ دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے. انہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مدہوشی میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی موجود ہیں کیونکہ اذان دے رہے تھے، بالکل مدہوش ہو کر اذان دے رہے تھے. جیسے ہی اذان ختم ہوئی یوں دیکھا تھا کہ نبی ہوں گے، لیکن جیسے ہی پتا چلا ہوش آ گیا اور کہا کہ نبی تو نہیں ہے، تو ایک آواز لگائی اور زور سے بے ہوش ہو کر گر گئے اور نے کہا بلال مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ بلال رہے گا تو اسے نبی یاد آتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ.
کیا محبتیں تھی، کیا پیار تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت ان کے دل میں کیا جاگزی تھی۔ اے مسلمانوں، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کی طرف توجہ کرو، کیا اس دل میں میرا نبی ہے؟ کہ اس دل میں وہ دل ہے کہ جس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن محبت میں سنتوں کو زندہ کرنا، عاشق بننا کیا ہے؟ کیا گھروں کے اندر یہ ماحول ہے؟ نبی کے عشق اور پیار کا ماحول ہے؟ گھروں میں یہ پیار کا انداز ہے؟ کیا گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ سنتوں کو زندہ کریں، نبی پر کثرت سے درود بھیجے؟ یہ ہے ہمارے گھروں کا ماحول؟